शॉकिंग वगैरह हुई है तो उसके हवाले से कुछ अश्कालात हैं। जो लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, जो पाकिस्तान के आईन और कानून को तस्लीम नहीं करते, मैं समझता हूँ उससे ना एमके मदाखलत करेगी और ना मैं समझता हूँ किसी और को मदाखलत करना चाहिए। कराची का मुतालबा है कि हमारे ऑफिसेज वापस दिए जाएँ। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं आपके ऑफिसेज तो खुले में, आप तो बानी एमकेएम की रिहाइशगाह मांग रहे हैं। अगर किसी शख्स का फर्द वाहिद का अपना कोई घर है, हमने उसका कोई मुतालबा नहीं किया। अमीनुल हक साहब, क्या 2023 तक आप इमरान खान साहब के साथ हैं? एमकेएम पाकिस्तान जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक अपने कारकुनान के पास जाएगी, जनरल वर्कर इजलास बुलाएगी, उनसे मुशावरत करेगी, फिर आपका कमेटी कोई ना कोई फैसला करेगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खज़र आज़म और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ कराची। सहाफ़त का आगाज़ कहते हैं उसी वक्त से हो गया था जब से लिखने और पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। एक दूसरे को ख़बर पहुंचाना और ज़िम्मेदारी से ख़बर को आगे तक पहुंचाने को सहाफ़त ही कहा जाता है। मगर रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ सहाफ़त के उसूल तब्दील होते गए, मीडियम चेंज होते गए। अगर दौरे हाजिर की बात करें तो हमारे जहनों में सहाफ़त का सबसे बड़ा और मजबूत प्लेटफॉर्म यकीनन अखबार है। मगर वक्त गुजरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और वक्त गुजरने के साथ अब दौर है डिजिटल मीडिया का। पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई है, यानी ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। तो यकीनन अब आने वाले चैलेंजेस के साथ सहाफ़त के लिए भी चैलेंज है और तमाम सहाफ़ियों के लिए भी चैलेंज है। इस वक्त मैं वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब अमीनुल हक साहब के साथ एक ऐसे स्टूडियो में मौजूद हूँ जो कि पाकिस्तान के किसी भी प्रेस क्लब में पाकिस्तान का पहला डिजिटल स्टूडियो बनाया गया है और ये कराची प्रेस क्लब में बनाया गया है, जिसमें ताउन रहा वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वजारत जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उसका, और कराची प्रेस क्लब का। तो अमीनुल हक साहब, सबसे पहले तो हम पहला कोई इंटरव्यू कर रहे हैं और वो आपका ही इंटरव्यू कर रहे हैं और बनता भी है जिस तरह से आपने इन जदीद तकाज़ों को समझा। और कराची प्रेस क्लब यकीनन अपनी एक रवायात के हवाले से जाना पहचाना जाता है और यहीं पर आपने एक डिजिटल स्टूडियो बना दिया है। तो यकीनन हमारी जो वजारत है वो समझ रही है कि आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, ख़ास तौर पे सहाफ़त के लिए। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कराची प्रेस क्लब के सदर सेक्रेटरी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी कोशिशों काविशें शामिल रही हैं और मिनिस्ट्री ऑफ IT की जो हमारे जो साथी थे उनको भी खराज तहसीन कि आपस में मिल के बैठे हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर गुजरते दिन के साथ, जैसे आपने इंटरव्यू में भी कहा कि पहले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, अब डिजिटल, इसी तरह मैं समझता हूँ कि पूरी जिसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज डिजिटल स्टूडियो का टाइम आ चुका है। सहाफ़ियों को मेरा ख्याल इससे बहुत आसानी पैदा होगी। कराची प्रेस क्लब के जो सहाफ़ी जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, अपना काम करते हैं, उनको वक्त का जिसे कहते हैं इधर उधर जाने से बचत होगी और एक जगह एक ही ऑफिस में बैठ के अपना तमाम काम मुकम्मल कर सकते हैं। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग और मिनिस्ट्री ऑफ IT इज़ ऑलवेज देयर। मैं समझता हूँ कि न सिर्फ एक सहाफ़ियों के हवाले से बल्कि मुल्क के तमाम तबका फ़िक्र के लिए मिनिस्ट्री ऑफ IT भला तफरीक रंग और नस्ल काम कर रही है। टेक्नोलॉजी को लेकर जो वक्त बदल रहा है, ये जो स्टूडियो आपने बनाया है, इसके साथ साथ आपकी क्या काविशें हैं? मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ IT की नई नई चीज़ों को लेकर आते हैं। हम अगर देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गई, या अब एनिमेशन और गेमिंग पे भी बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ काम हो रहा है। तो एक ही चीज़ को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है उनकी क्या ख्वाहिश हो रही है कि आज की जो नौजवान है उन्हें डिजिटल स्किल के साथ उनकी जो एबिलिटी को बढ़ाया जाए। मुख्तलिफ क्लासेस इनकी भी इनेकाद किया जाए। इसमें हम BS की भी क्लासेस करा रहे हैं, इसमें MS भी करा रहे हैं, एनिमेशन पे, गेमिंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ब्लॉकचेन पे, इन तमाम चीज़ों पे, ताकि जो मुस्तकबिल की ज़रूरियात बनती है पूरे पाकिस्तानी कौम की, उसको बेहतर से बेहतर किया जाता है। तो हम अगर मिनिस्ट्री ऑफ IT सबसे ज़्यादा अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो लगभग पिछले 3 साल में 31 अरब रुपये 31 बिलियन मिनिस्ट्री ऑफ IT ने कनेक्टिविटी पे खर्च किया है कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों को। और जब ये तमाम लोग वहाँ का नौजवान अपने फ़ोन के ऊपर, अपने स्मार्टफोन के ऊपर चीज़ें, अगर उसके पास ब्रॉडबैंड की फैसिलिटीज़ मौजूद होगी तो अपने घर में बैठ के, अपने मोहल्ले में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ करके डिजिटल दुनिया से मुंसलक हो जाएगा। वहाँ से बैठ कर ई ऑफिस भी करेगा इसी फ़ोन के ऊपर, वो ई स्कूलिंग भी कर रहा होगा, ई हेल्थ भी कर रहा होगा, ई गवर्नेंस भी कर रहा होगा और ई बैंकिंग भी कर रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हमने फ्यूचर की चीज़ों को एक ही जगह पे लाने की कोशिश करें। दूसरी बड़े काम जो मैं समझता हूँ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ IT को मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर 60 की दहाई देखते हैं, 70 की दहाई देखते हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक ब्लंडर किया। ब्लंडर क्या था
کہ اس دوران جسے کہتے ہیں کہ پاکستان میں گاڑیوں کو نہیں بنایا گیا، مینوفیکچرنگ نہیں کرائی گیا. اگر ہم اس دوران 60 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں اگر گاڑی مینوفیکچرنگ شروع کر دیتے تو آج 2021 میں پاکستان میں آڈی اور BMW بن رہا ہوتا. منسٹری آف آئی ٹی نے کیا کیا، جیسے میں نے وزارت سنبھالی، مجھے یاد ہے پچھلے سال اپریل میں کووڈ جیسے کہ پیک پہ تھا، ہم اپنے تمام منسٹری کو لے کر بیٹھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور شاید کووڈ نے ہی ہمیں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور بھی کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں موبائل فون کی مینوفیکچرنگ، اور نہ صرف کہ منسٹری آف آئی ٹی نے اس کو سب سے پہلے خود پالیسی بنائی، پالیسی بنانے کے بعد ECC سے اپروو کرائی، اور پچھلے سال جون سے پہلے ہم نے کیبنٹ سے بھی اس کو اپروو کرایا. الحمدللہ 1989 میں پہلا موبائل فون میں نے پاکستان میں دیکھا تھا. آج جب میں 2021 میں کھڑا تو مجھے فخر ہے کہ پاکستان میں موبائل فون مینوفیکچرنگ شروع ہو چکا ہے. اور ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ منسٹری آف آئی ٹی کا ٹارگیٹ ہے کہ اسمارٹ فون فار آل. ہم نے کیا رکھا ہے کہ اسمارٹ فون فار آل. مجھے پتا ہے کہ اگر 8,000 10,000 اور 12,000 کا موبائل فون اسمارٹ فون مل رہا ہوگا تو میرے چاہے وہ لاڑکانہ ہو، چاہے وہ فاٹک ایریا ہو، ڈیرا بگٹی ہو، یا کراچی کا اورنگی ٹاؤن ہو، میرا خیال ہے کہ تمام نوجوان یہ 10 12 15,000 کے اسمارٹ فون کے ساتھ پوری ڈیجیٹل دنیا سے منسلک رہے گا، اور پھر ملک بھی ترقی کرے گا اور ملک معاشی طور پہ بھی ترقی کرے گا. عبداللہ صاحب، جس طرح میرا تعلق خود کراچی یونیورسٹی سے ہے، یہ بہت زبردست اسٹوڈیو بنایا. جب بطور اسٹوڈنٹ ہم وہاں سے نکلتے ہیں، میں نے خود IR سے پڑھا ہے، ماس کمیونیکیشن میری سبسی تھی، تو جب ہم ماس کمیونیکیشن میں جاتے ہیں تو وہاں بہت ہی فقدان ہے جدید تقاضوں کا. اسی طرح دیگر سرکاری یونیورسٹی ہیں، کیونکہ آپ پبلک کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر جاتے ہیں، تو جب اسٹیٹ اسپانسر یونیورسٹی کا کوئی طالب علم ہے، وہ ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ محنت ہی کر رہا ہوتا ہے مگر ایک دھکے کھا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فیسلٹیز مہیا نہیں ہوتی. تو جو ایک جامعہ کراچی، جامعہ اردو، جامعہ NLD، ان تمام تر یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے لیے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ٹائمز آف کراچی اور آپ کراچی سے الیکٹ ہیں. مجھے چونکہ میں کراچی کے ان لوگوں میں سے ہوں جو نیچے سے اوپر ہو کر آیا. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے W11 پہ سفر کیا. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں نے کراچی یونیورسٹی کے پوائنٹ پہ لٹک کر سفر کیا. جامعہ کراچی سے میں نے ماسٹر کیا ہے، یا کراچی یونیورسٹی ہو، NLD ہو، فیڈرل اردو یونیورسٹی ہو، ان تمام چیزوں پہ ہماری نظر ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے رابطہ کیا، ان کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا، اور اس کے بعد ہم نے ایک جو جسے کہتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی، جو آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ 2025 کا اگر میں آپ کو ٹارگیٹ بتاؤں تو اینیمیشن اور گیمنگ کے اوپر تقریباً $500 بلین کی مارکیٹ بننے جا رہی ہے. لیکن اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو آلموسٹ ہم نیل پہ تھے. ہم نے اس کا فیچر کی سوچ اپنائی اور ہم نے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ایک MOU سائن کیا، اور جو شیخ زاید اسلامک سینٹر تھا ہم نے اسے سینٹر آف ایکسلنس پہ چینج کر رہے ہیں آن گیمنگ اینڈ اینیمیشن. اس میں کوئی وہ تو نہیں آ جائے گی قانونی پیچیدگی؟ کیونکہ یہاں منصوبے بنتے بنتے اٹک جاتے ہیں. نہیں، مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں پرابلم آئے گی، لیکن میں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے 30 دن کے اندر ہم نے اس ٹارگیٹ کو پورا کیا. جیسے کہ منسٹری آف آئی ٹی نے اس کو جیسے کہتے ہیں اس بلڈنگ کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دیا، اس کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ میں تبدیل کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ کراچی یونیورسٹی سے لے کر سر سید یونیورسٹی تک، فیڈرل اردو یونیورسٹی تک، یہ تمام طالب علم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ جیسے کہتے ہیں اپنی چیزوں کو بلڈ اپ کریں گے، اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ڈالر میں پیسہ کمانا شروع کریں گے. مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرا شہر ترقی کر رہا ہے، میرے بچے ترقی کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سر سید یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے ساتھ ایک نیشنل آئیڈیا بینک بنایا. مطلب یہ چیز اگر میں کسی کے سامنے بات کروں، آپ چونکہ طالب علم میں ڈیجیٹل سے مسئلہ ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، ہم نے ایک نیشنل آئیڈیا بینک بنایا اور اس کے اوپر ہم نے رجسٹریشن شروع کیے. تقریباً 26,000 پاکستان کے نوجوانوں نے اپنے آپ کو اس پہ رجسٹر کرایا، اور ہم نے رکھا ہے کہ آپ نئے نئے آئیڈیاز لے کر آئے. آپ کے آئیڈیاز کو ہم آگے بھی لیں گے، اور ان آئیڈیاز کو جسے کہتے ہیں کہ ہم منسٹری آف آئی ٹی کے ذریعے، ہمارے جو اگنائٹ بورڈ ہے اس کے ذریعے اس پہ انویسٹمنٹ کریں گے. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. اور ان آئیڈیاز کو لے کر آگے بڑھیں گے. ملک ترقی اسی طرح کرتا ہے. اگر ہم اسرائیل کو دیکھتے، امریکہ کو دیکھتے، یورپ کو دیکھتے، نئے آئیڈیاز کے ساتھ چل رہا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ہمارے ذہن میں ہے کہ کراچی کے تمام طالب علموں کو ان کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے آشنا کرنا میری ذمہ داری میں شامل ہو، اور میری خواہش ہے کہ مجھے گائیڈ بھی کیا جائے، میں اور بہتر کر سکوں. آئی ٹی پر تو بات ہو گئی، کراچی کی سیاست پہ بات کر لیں. کچھ چاکنگ وغیرہ ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے
کچھ اشکالات ہیں یا یہ جس طرح سے آپ کے سامنے بھی وہ تصویریں آئی ہوئی ہوں گی، اور اس پر ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کا ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے آفیسز واپس دیے جائیں. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آپ کے آفیسز تو کھلے میں، آپ تو بانی ایم کیو ایم کی رہائش گاہ مانگ رہے ہیں جو کہ ان کی جگہ ہے، تو یہ مطالبہ آپ کا کس حد تک ضروری ہے؟ پہلے میں دوسری بات پہ آ جاتا ہوں. میرا خیال ہے کہ جو شخص اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہماری پارٹی سے ہوگا، جب ہم 2018 کا الیکشن دیکھتے ہیں تو ان صاحب جن کا آپ نے نام لیا، ان سے لے کر ان کی تمام پارٹی کے تمام امیدواروں کی ضمانت ضبط ہے. اور پھر اسی میرا خیال ہے ماضی میں نہیں جاتے بلکہ آج سے مہینہ بھر پہلے چلے جاتے ہیں. کنٹینمنٹ بورڈ کا الیکشن حیدرآباد میں ان کے ایک ایسے بھی امیدوار تھا جس کو صرف ایک ووٹ ملا، اس کا مطلب اسے گھر والوں نے بھی اسے ووٹ نہیں دیا. تو میرا خیال ہے کہ ایسے دعوے کرنے والے کو عوام مسترد کر چکے اور مسترد مستقبل میں بھی کر دیں گے. جہاں تک آپ نے بات کی آفیسز کی، یس ایم کیو ایم پاکستان 22 اگست 2016 کے بعد ایک ڈفرینٹ ایم کیو ایم ہے جو عدم تصادم عدم تشدد کے پالیسی پہ کاربند رہ کر پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑی ہے، جو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی اور تنظیمی جدوجہد کر رہی ہے. ہم بالکل ببانگ دول ہر جگہ کہتے ہیں کہ وہ تمام دفاتر جن کے قانونی کاغذات ایم کیو ایم پاکستان کے پاس موجود ہے اسے اس پہ کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی شہر کے اندر ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل اینڈ پی ٹی آئی جماعت اسلامی کام کر رہی ہے، تو وائی ناٹ ایم کیو ایم؟ ایم کیو ایم کے بھی بالکل آئین 73 کا جو آئین ہے اس کے حساب سے تمام سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کی آزادی ہے. ایم کیو ایم کے اوپر بھی ایون پلینگ فیلڈ فراہم کیا جائے. اور ایم کیو ایم کبھی بھی ایم کیو ایم نے اپنے قانونی دفاتر کا مطالبہ کرتے چلی آ رہی ہے. اگر کسی شخص کا فرد واحد کا اپنا کوئی گھر ہے، ہم نے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. صاحب چاکنگ والی جو بات ہے اس پر کچھ کہیں گے؟ کیونکہ یہ ایک دوبارہ سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں سے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، کل عدم تنظیموں کو ختم بھی کیا جا رہا ہے، ان کو مین اسٹریم میں آنے کی. اگر اس طرح کا کوئی سینیریو آپ کو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں جو آپ کا اشارہ تھا ٹی ایل پی کی طرف سے، ٹی ٹی پی کی طرف سے، میرا خیال ہے کہ ہر وہ لوگ جو پاکستان کے آئین و قانون کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے جدوجہد کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جسے کہتے ہیں کہ خون خرابے سے بچنا چاہیے، مستقبل کے بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. لیکن جو لوگ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، جو پاکستان کے آئین و قانون کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے نہ ایم کی مذاکرت کرے گی اور نہ میں سمجھتا ہوں کسی اور کو مذاکرت کرنا چاہیے. کراچی کی تمام نشستیں وفاقی حکومت کی جھولی میں، ایم کیو ایم پی ٹی آئی، کراچی کو کیا ملا؟ میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ تاثر یہ جاتا ہے کچھ نہیں ملا. لیکن آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ کیا بات کی ہے، اربن ڈیولپمنٹ پیکیج کی بات کی ہے. اب سے میرا خیال ہے کہ 2 ماہ پہلے ایم کیو ایم کی ایک اور وزارت آفر کی گئی، ایم کیو ایم نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی. ایم کیو ایم وزارت مشیر یا گورنرشپ کی بات نہیں کرتی بلکہ اربن ڈیولپمنٹ کے پیکیج کی بات کرتی ہے. اگر آپ 1.1 ٹریلین کو اٹھا کے دیکھیں تو الحمدللہ اب آپ کو کام گراؤنڈ پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مثلا جیسے گرین لائن کا منصوبہ میں نے کہا کہ الحمدللہ کراچی کا نوجوان بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کنڈیشن بس پہ سفر کرنے کے قابل ہو جائے گا، جو کہ نومبر کے آخری فرسٹ ویک آف دسمبر پہ لانچ ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر مطلب بنیادی طور پر روڈ بنانا، فلائی اوور بنانا، سیوریج کا نظام کو کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت کی سکمل ذمہ داری بنتی ہے. لیکن صوبائی حکومت کی تعصب کے بنیاد پر، سیاسی انتخاب کی بنیاد پر کراچی پہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے، تو بحالت مجبوری وفاقی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 3 فلائی اوور بنائے گئے، کس کے پیسے سے بنے؟ وفاقی حکومت کے پیسے سے بنے. اسی طریقے سے 52 جو فائر ٹینڈر آئے اسٹیٹ آف دی آرٹ، یہ کس کی وجہ کا؟ کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری بنتی تھی. لیکن ان کی ناکامی اور جیسے کہتے سیاسی انتخاب نظر آ رہا تھا تو وفاقی حکومت نے 52 ٹینڈر کیے. کس کی وجہ کا؟ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ پر کی. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں KCR کا منصوبہ اب آپ دیکھیں گے یہ آن دا گراؤنڈ نظر آنا شروع ہو رہا ہے. اسی طریقے سے سینسس کا مسئلہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو پورا کراچی متفق ہے، تمام سیاسی پارٹی متفق تھی کہ کراچی کو کم گنائیں گے. الحمدللہ اب آپ ڈیجیٹل سینسس ہونے جا رہا، اور یہ بات میرا خیال ہے آپ کے علم میں پیسے مختص کر دیے گئے اور گراؤنڈ اب کام شروع ہو چکا ہے. ہماری کیا خواہش ہے کہ 2023 کے الیکشن یا نئے سینسس کی بنیاد پر. کراچی پریس کلب کے اس ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں آپ سے آخری سوال کروں گا آج کے انٹرویو کا، اور پھر یہاں سے سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. امین الحق صاحب، کیا 2023 تک آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں اتحادی بڑے ناراض ہیں اور آئندہ الیکشن الیکٹرانک مشین پر ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا دیکھیں، آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ پوچھ لیا. آخری سوال کہہ کر میں عرض کر دیتا ہوں کہ سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان میں اگین جب MOU سائن کیا ہے
तो हमने आप देखें कि पिछले साल यानी 2013 के मुकाबले में 2018 में सिर्फ हमारे पास 7 सीटें थी, लेकिन वजन इतना था कि हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बन सकती थी। तो यस, हमने जमहूरियत बचाने के लिए और अर्बन सिंध को फ़ायदे पहुँचाने के लिए वफाकी हुकूमत का एहतियात किया है, और मैं समझता हूँ कि ये एहतियात उस वक्त तक कारआमद रहेगा जब तक हमारा वोटर, हमारा सपोर्टर, हमारा कारकुन इससे मुतमईन है। और जब हमें नज़र आएगा कि ये चीज़ें जो हमारी कमिटमेंट है वफाकी हुकूमत के साथ, अगर उनके साथ मसलक नहीं है और उनके साथ कमिटमेंट पूरी नहीं की जा रही, तो मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक अपने कारकुनान के पास जाएगी, जनरल वर्कर इजलास बुलाएगी, उनसे मुशावरत करेगी, फिर राब्ता कमेटी कोई ना कोई फैसला करेगी। आइंदा इंतखाबात। अच्छा, हमेशा मैं समझता हूँ कि देखें MKM का माजी अगर पिछले 40 साल से उठा के देखें तो MKM पाकिस्तान ने किसी भी इलेक्शन 1987 लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से लेकर 2018 के इलेक्शन तक किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया, बल्कि हमेशा तन तना पतंग के निशान पर इंतखाब लड़ा और हमेशा कराची के वहाँ से कामयान भी करते चले आए। अब जहाँ तक EVM के बारे में आपने सवाल किया, तो इस पर मेरा हाल है कि MKM पाकिस्तान ने एक दो टोक मौका अपनाया है, और मैं समझता हूँ कि अभी हमने इस जिसे कहते हैं कि दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकरात का अमल जारी है। अगर वफाकी हुकूमत की टीम जिसे कहते हैं MKM पाकिस्तान को EVM के हवाले से मुतमईन कर देती है, और मैं समझता हूँ जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम, इसी तरह मिनिस्टर ऑफ IT हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो हमायत करती है। अगर हम 2017 को उठा के देखते, 2017 में जो कौमी असम्बली में जो बिल पास हुआ था इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से, उसमें ये क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि मुस्तकबिल में होने वाले इलेक्शन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत हमें मुतमईन करेगी तो वो EVM पर भी आगे बढ़ सकते हैं, और जो इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने इसी मुतमईन रहने वाली बात पर ही इक्तफा किया। तो कराची प्रेस क्लब के इस डिजिटल स्टूडियो से पहला इंटरव्यू टाइम्स ऑफ कराची की स्क्रीन से आपने देखा। ये पाकिस्तान का पहला प्रेस क्लब है जहां पर प्रेस क्लब और जो वफाकी वज़ीर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उनकी वजारत के ताउन से कायम किया गया है। साथ साथ अमीनुल हक साहब ने कहा कि जो कराची की जामियात है उन पर भी उनकी नज़र है, तो वो इसी तरह काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम्स ऑफ कराची देखते रहें।